اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل کا نمبر 1 پروگرام ایسے نہیں چلے گا۔ ناظرین، افغانستان میں سیاسی رخ تیزی سے بدل رہی ہے اور افغانستان میں افراتفری کا جو عالم ہے وہ اس لحاظ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہاں امریکہ اور اس کے اتحادی مار کھانے کے بعد کہہ لیں کہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ امریکی فوج کو افغانستان کی عوام سے کوئی غرض باقی نہیں رہی ہے۔ افغانستان کے عوام کے حقوق کے تحفظ کی اگر ہم بات کریں تو اس پر امریکی دعووں کی جو اصلیت ہے نا وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ اب امریکی فوجیوں کو کسی سے کوئی غرض نہیں، وہ صرف سمجھ لیں کہ اپنے اور اپنے کتوں کی جان بچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ امریکی فوجی جہازوں پر اپنے کتوں کو ویل ٹرینڈ بٹھا کر انہیں پورا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور یہ منظر امریکہ کی کٹ پتلی سابق افغان حکومت کو بھی کہہ لیں کہ اس کی اصلیت یا اوقات دکھا رہا ہے۔ یعنی امریکہ کے نزدیک کتوں کی زیادہ اہمیت ہے۔ وہ افغان کٹ پتلیاں جو امریکہ کے اشاروں پر دم ہلاتی تھیں وہ اب تنہا رہ گئی ہیں، اکیلی رہ گئی ہیں۔ اور ویسے بھی نفسا نفسی کا جو عالم ہے، اشرف غنی نے بھی تو ایسا ہی کیا ہے نا۔ اشرف غنی نے کیا کیا؟ اس نے بھی تو اپنی جان بچانے میں عافیت سمجھی۔ بزدل ڈرپوک افغانی صدر نے اپنی عوام کو تو بے یار و مددگار چھوڑا ہی تھا، لیکن اپنے قریبی ساتھیوں کی آنکھوں میں بھی دھول جھونک کر راہ فرار اختیار کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ سونا انسان کو سونے نہیں دیتا، اور غیر قانونی اور 2 نمبری سے جو اکٹھے کیے جانے والی دولت ہے نا وہ کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ ایسی کئی مثالیں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی اور عرب اسپرنگ میں بھی دیکھنے کو ملیں گی، جب بڑے بڑے بادشاہوں کے تخت اچھالے گئے، ان کے محلوں سے سونے، چاندی، نقدی کے ڈھیر ملے، لیکن یہ جو کہہ لیں کہ بے پناہ اتنی زیادہ دولت کے انبار تھے وہ بھی ان بادشاہوں کے تخت الٹنے سے بچا نہ سکے۔ اور اب افغانستان میں بھی کہیں سے ڈالروں کی انبار برآمد ہو رہے ہیں اور کہیں سے اسلحے کے ذخیرے، اور خبروں کے مطابق یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ڈالرز کے جو انبار ہیں یہ افغانستان کے صدر چھوڑ کر بھاگے ہیں۔ ذرا سوچئے، اور اگر یہ ڈالرز اشرف غنی کے تھے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ امریکی ڈالرز بھی اس کا تخت بچا نہیں سکے، ڈالر بھی کام نہ آئے جب تخت الٹنے لگا، اور اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی اشرف غنی کو اپنے ہی ملک سے بھاگنا پڑا۔ یہ واقعات رہبروں کے لیے میرے خیال سے عبرت کا سامان ہوتے ہیں کہ ایسے کام کرنے نہیں چاہیے جس سے اپنا کالا منہ چھپانا پڑے۔ اور اشرف غنی نے تو اپنے دور اقتدار میں صرف اور صرف ڈالر کی میرے خیال سے گنتی کی گئی ہوگی اور اپنی جیبیں بھری، اور امریکہ سے بھی کہہ لے کہ خوب مال بٹورا اور بھارت سے بھی خوب مال سمیٹا، لیکن جس مقصد کے لیے اس شخص کو ذرا سوچئے نوازا جا رہا تھا وہ مقصد تو پھر بھی پورا نہ ہو سکا، ملا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ خیر، دولت تو اب بھی اشرف غنی کے پاس ہے، ڈالر سے بھرے سوٹ کیس لے کر فرار ہوا ہے یہ شخص۔ اب خطے کی سیاست پر جو گہری نظر رکھنے والے ہیں ان کا کیا خیال ہے، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اشرف غنی کے جانے سے اور طالبان کے افغانستان پر مضبوط ہولڈ ہونے سے بڑے پازیٹیو چینجز آئیں گے، مثبت تبدیلی آئے گی، اور ہم بھی دعا گو ہیں کہ افغانستان میں امن کی فضا قائم ہو۔ اور یہ وہ ملک ہے جو اپنوں کے مفاد اور لالچ کی بھینٹ چڑھا ہے، جہاں 20 سال 2 ڈیکیڈز مذاق نہیں ہوتا، خانہ جنگی جاری رہی، اور اس سرزمین کو خوب خون میں نہلایا گیا۔ صرف یہی نہیں، اسی سرزمین کو پاکستان کے خلاف بھی استعمال کیا گیا، اور اب افغان طالبان نے افغانستان پر غلبہ حاصل کرنے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ جو عام معافی ہے اس کے اعلان کو فتح مکہ سے جوڑا جا رہا ہے۔ طالبان کی کوشش یہ لگ رہی ہے کہ وہ اپنے اوپر جو دہشت گردی کا لیبل ہے نا وہ مٹا سکیں، اور اب افغانستان میں طالبان نے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے بھی عام معافی کا اعلان کیا ہے، اور بین الاقوامی خبر ایجنسی کے مطابق طالبان نے سرکاری ملازمین سے یہ کہا ہے کہ کابل میں حالات معمول پر آ رہے ہیں، کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام ملازمین معمول کی زندگی کا اعتماد کے ساتھ آغاز کریں، کام پر واپس آ جائیں، انہیں ان کی تنخواہیں بھی دی جائیں گی اور انہیں کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ اب طالبان کی طرف سے سرکاری ملازمین کے نام پیغام میں کیا کہا گیا وہ بھی سن لیں کہ سرکاری ملازمین اپنے اداروں میں نئے سرے سے کام پر واپس آئیں اور اپنے خیالات کو 20 سال پہلے کے حالات کے مطابق بحال کریں، رشوت، غبن، تکبر، بدعنوانی، سستی اور بے حسی سے بچیں جو پچھلے 20 سال سے کسی وائرس کی طرح سرکاری اداروں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اب ناظرین، اگر یہ معاملہ دیکھے جائیں تو طالبان نے بہت ہی میرے خیال سے پازیٹیو رویہ دکھایا ہے، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ طالبان سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی پہ گامزن ہے۔ اچھا، طالبان کی جانب سے تحفظ کی یقین دہانی کے بعد کئی سرکاری ملازمین اور ڈاکٹرز کام پر واپس آ گئے ہیں، اور کابل شہر کی سڑکوں پر ٹریفک پولیس نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے۔ طالبان نے ان کی حفاظت اور بلا خوف و خطر فرائض انجام دینے میں مکمل آزادی دینے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، اور اب عورتیں بھی میڈیا پر نظر آ رہی ہیں
और आज़ादाना तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी तालिबान ने 20 साल बाद पूरी मंसूबा बंदी के तहत अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। अमेरिका और भारत ने अफगानिस्तान पर सरमायाकारी की, यहाँ तरक्याती काम किए ताकि उनका फ़ायदा हो, यानी उनकी बुनियाद पर अफगानिस्तान से अपने गंदे मुफादात हासिल कर सकें, यहाँ बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकें। लेकिन हुआ क्या? जब ये सब कुछ मुकम्मल हो गया तो ज़रा सोचें, तो तालिबान ने हिकमत अमली के तहत, स्ट्रैटेजी के तहत अफगानिस्तान को वापस हासिल कर लिया, यानी कहने के बना बनाया रेडीमेड अफगानिस्तान उनके हाथ लग गया। और जो ममालिक सिर्फ अफगानिस्तान में अपना फ़ायदा देखकर कह लें कि उसमें अपना पैसा लगा रहे थे, बड़ी दिलचस्पी ले रहे थे, वो हाथ ही मलते रह गए। और तालिबान ने प्रैक्टिकली पैगाम दिया कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम रखना चाहते हैं, अफगान अवाम को खाना जंगी के अजाब से निकालना चाहते हैं। और अगर तालिबान इक़्तिदार पर विराजमान होते हैं तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने अवाम की फलाह का होगा। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी इस अज़्म का था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी हुकूमत का क़याम बहुत जल्द अमल में आने वाला है जिसके बाद कह लें कि खित्ते में अमन ही अमन होगा या चैन ही चैन होगा। ये अफगान तालिबान के रहनुमा और इमरान खान साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा जी। इमरान खान साहब भी अमन की बात करते हुए नज़र आ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने तो पहले भी कह दिया था कि जी अफगानिस्तान समेत खित्ते के जो हालात हैं वो बदलने वाले हैं और फिलहाल बज़ाहिर ऐसा होता नज़र भी आ रहा है। अच्छा, तालिबान की जो स्ट्रैटेजी है ना, इसने इस बार हम कह सकते हैं कि सबको बाकायदा कहते हैं दंग कर देना, वही सिचुएशन है। अब आप खुद अंदाज़ा करें कि सबके लिए आम माफ़ी का ऐलान, सरकारी मुलाजमीन को काम पर वापसी की हिदायत, तालिबान रहनुमाओं की ख़वातीन डॉक्टर से मुलाकातें और काम जारी रखने की हिदायत। ये सब क्या साबित नहीं करती कि तालिबान को जालिम साबित करने के लिए जो मगरबी मीडिया पर प्रोपेगेंडा होता रहा, हकीकत इसके बाकायदा उलट है। अच्छा, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ द लास्ट एक्सप्रेशन, यानी आपका जो पहला तासुर होता है, आपका जो पहला इंप्रेशन होता है, वो आपके लिए नक्श हो जाता है। और ऐसे तालिबान के हवाले से जो मगरबी मीडिया उसने तासुर देने की कोशिश की कि गुड तालिबान नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट इसका कोई और, तालिबान सिर्फ बुरे होते हैं और उनका खात्मा नागुज़ीर होता है। और यही वजह थी कि तालिबान की अफगानिस्तान में आमद से पहले एक खौफ की फ़ज़ा थी कि तालिबान ख़वातीन की तालीम और काम करने पर पता नहीं पाबंदी लगा देंगे। लेकिन काबुल पर कब्जे के अगले ही दिन बच्चियां बगैर किसी खौफ के स्कूल कॉलेज जाती नजर आईं और ये सब कुछ यकीनन तालिबान का नया रूप है। अब इसे देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तालिबान सिफारती मुआज पर भी कुछ नया और अनोखा करने में यकीनन कामयाब हो जाएंगे। अब एक सवाल उठाया जा रहा है यहाँ पे, वो क्या कि जब तालिबान पूरे मुल्क पर विराजमान हो चुके हैं तो फिर ऐसे में मुल्क में आखिर कौन सा निज़ाम हुकूमत होगा? और इससे बढ़कर सवाल ये है कि जिस सरबराही का जो ताज है वो किसके सर पर सजेगा? अंदाजे बहुत लगाए जा रहे हैं, तखमीने बहुत लगाए जा रहे हैं कि जी मुल्ला अब्दुल गनी जो बरादर अफगानिस्तान के नए सरबराह हो सकते हैं। अच्छा, अगर इस बात में सदाकत है तो फिर देखने वाली बात ये है कि ऐसे में जो तालिबान के अमीर है जी मुल्ला हिबतुल्लाह का किरदार वो क्या बाकी रह जाएगा? और क्या तालिबान ईरान की तरह सुप्रीम लीडर वाला निज़ाम लाने पर यकीन रखेंगे? अगर तालिबान पार्लिमानी या कह लें कि सदारती निज़ाम हुकूमत की बजाय खिलाफत को तरजीह देते हैं तो फिर ऐसा होने की सिचुएशन जब होगी, सूरत होगी, तो इसमें कौन से तालिबान रहनुमा अहम ओहदों पर फाइज हो सकते हैं? ये सवाल आते हैं। अब इस हवाले से जो तालिबान की आला क़यादत है उसमें शामिल कह लें कि चंद रहनुमाओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी कि अब्दुल्ला जो गनी बरादर्स हैं दोहा से पूरे 20 साल बाद कंधार पहुँचे हैं और फिर बाद में काबुल भी पहुँचेंगे। अब कुछ तो है कि जी अब्दुल्ला गनी इतने तवील मुद्दत बाद, जरा सोचिए, अफगानिस्तान पहुँचे क्यों? उन्हें इक़्तिदार मिलने का कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल यकीनी तौर पर मिला होगा। अब अफगानिस्तान में 20 साल जो तवील जंग है उसके बाद आइंदा चंद दिन में तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमती ढांचे का ऐलान भी करेंगे और इस बात का कभी इम्कान कि तालिबान पार्लिमानी या सदारती निज़ाम हुकूमत की बजाय खिलाफत को तरजीह देंगे। और ऐसा होने की सूरत में कई तालिबान रहनुमा ऐसे हैं जो अहम ओहदों पर फाइज हो सकते हैं, जैसे कि हिबतुल्लाह खूनज़ादा के हवाले से कहा, यह ख्याल किया जाता है कि जी उनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, जबकि उनका ठिकाना अब भी मालूम नहीं है। और वो इस्लामी कवानीन के स्कॉलर भी हैं, तालिबान के सुप्रीम लीडर भी हैं और जो ग्रुप के सियासी कह लें, मजहबी या फिर जो अस्करी अमूर हैं उनके मामलात पर हतमी फैसले का इख्तियार भी रखते हैं।
अच्छा, तालिबान के एक और काबिल ज़िक्र रहनुमा मुला मोहम्मद याकूब भी हैं, जो तालिबान के बानी मुला उमर के साहिबजादी हैं। और जो मोहम्मद याकूब है ना, उस ग्रुप की फ़ौजी कार्रवाइयों की निगरानी भी करते हैं। अब इसी तरह सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कमांडर जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, और वो हक्कानी नेटवर्क की क़यादत करते हैं, जो कि एक इंतज़ामी तौर पर कमज़ोर ग्रुप है, और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद पर तालिबान के माली और जो अस्करी असासे हैं उनकी निगरानी करता है। अच्छा, मुला अब्दुल गनी बरादर तालिबान के जो शरीक बानियों में कह लें एक हैं, और अब्दुल गनी मुला उमर के इंतहाई काबिल एतमाद कमांडरों में से भी एक थे। और मुला अब्दुल गनी ब्रदर को जो 2010 में पाकिस्तान के शहर कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आपको याद होगा, गिरफ्तार कर लिया था, जिन्हें फिर 2018 में रिहा भी कर दिया गया था। अच्छा नाज़रीन, इसके अलावा और भी ऐसे तालिबान के रहनुमा हैं जो अहम कह लें कि मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं। अब किसके हिस्से क्या आता है ये वक्त बताएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। फिलहाल अमेरिका कुछ हाथ ना लगने पर बहुत रो रहा है। ये जरा क्लिप चलाइएगा अमेरिकी सदर का। चलिए, सुना आपने, अब अमेरिकी सदर का रोना धोना आपने देखा भी, सुना भी। अफगानिस्तान में सर धड़ की बाजी लगा दी, ऐसा ही था ना, अन मन धन सब कुछ लगा दिया, लेकिन खाली के खाली हाथ, इस तरह होते हैं ना, खाली हाथ वो रह गए। लेकिन अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है, सुपर पावर। सोचिए, अब अपनी हार को छुपाने के लिए खुद को कहते हैं ना तसल्लियां देना, तसल्लियां दे रहे हैं। अब अमेरिका कहता है कि हमारा अफगानिस्तान में घुसने का जो मकसद है ना, वो अलकायदा और उसामा को ख़त्म करना था। अब मुझे वो गालिब का एक शेर याद आ गया, आप सबने सुना होगा कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं पूछती हूँ कि अगर अमेरिका का मकसद पूरा हो गया था, जो कि मकासदे बता रहे हैं, हार के बाद खुद को तसल्लियां दे रहे हैं, तो फिर इतने अरसे से अमेरिका अपनी फौज को अफगानिस्तान में क्या लड्डू खिला रहा था, या ये ताश खेल रहे थे, कर क्या रहे थे, पापड़ी चाट खाने गए थे वहां पे? चाहे ताश की बाजी हो, मैदान जंग की बाजी आप कह लें, अमेरिका इसमें कह लें कि बुरे तरीके से पिट गया, नाकाम हो गया, गिर गया। और वो अमेरिका जो खुद को सुपर पावर कहता था, तालिबान के हाथों, यानी उनकी तादाद सोचें इनसे कितनी कम थी, कम तादाद के बावजूद उनके हाथों ये शिकस्त के बाद इसकी जो ताकत है, सोचिए जरा कितने पानी में पूरी दुनिया को इसका अंदाजा हो गया। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान में नाकामी का एतराफ कर ही लिया है ना। ये अल्फाज अमेरिकी सदर के हैं कि जी अफगानिस्तान वाकई सुपर पावर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन डिटाई की बात जरा मुलाहिजा कीजिए, वो क्या कि जो बाइडन ने नाकामी का जो जिम्मेदार है अफगानों को करार देकर अपनी और अपनी कहने के नाम नेहाद नंबर 1 फौज की साख को बचाने की नाकाम कोशिश की, निकम्मी कोशिश। अमेरिकी सदर के खिताब की एक जरा इंटरेस्टिंग बात सुनिएगा, वो क्या कि उन्होंने तालिबान को फिर से धमकी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिका के इनखला में कोई रुकावट डाली तो खौफनाक तरीन ताकत से जवाब दिया जाए। अब एक सवाल है, सवाल ये कि जवाब ही देना है तो फिर भागने की जरूरत क्या थी? इतने आप लोगों को जवाब आते हैं तो फिर भागते क्यों है? और एक और बात, तर्जुमान जो तालिबान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कर दी है, और हैरत की बात क्या है, बल्कि यूं कहा जाए कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, कि जिनको दुनिया दहशतगर्द कहती थी, जिनकी किसी बात को मीडिया पर चलाने पर बाकायदा पाबंदी थी, अब उन्हीं की बातें पूरी दुनिया का मीडिया कट करके दिखा रहा है। यानी ये इनकी इंपॉर्टेंस पता चली आप लोगों को? ज़बीहुल्लाह मुजाहिद को दहशतगर्द करार देकर उनके बयानात को मीडिया पर चलाने पर पाबंदी थी ना, लेकिन अब देखें जरा वक्त कैसे बदला कि अब पूरी दुनिया इन्हीं को सुन रही है। और मेरे ख्याल से ये अमेरिका के मुंह पर जोरदार तमाचा है, बल्कि मेरे ख्याल से मुझे कहना चाहिए जूता पड़ना, इसी को कहते हैं किसी के मुंह पे जूता पड़ना। और ये वही जूता है जो साबिक अमेरिकी सदर बुश को इराक में मारने की कोशिश की गई थी, आपको याद होगा, लेकिन वो उस कोशिश में तो बाल बाल बच गए थे। लेकिन अब ये जो जूता है ना, ये पूरे अमेरिका के मुंह पे लगा होगा। और सच्ची बात ये है कि जब जिल्लत मुकद्दर में हो तो इंसान दूसरों के पीछे लाख छुपना चाहे, कितनी भी कोशिश करे छुप नहीं सकता, बच नहीं सकता। जैसे कि अमेरिकी सदर बाकायदा कोशिश कर रहे हैं छुपने की, बचने की, और कह रहे हैं कि जब अफगान फोर्सेस जंग लड़ना नहीं चाहती तो अमेरिका अपने फौजियों की जानों का नजराना क्यों दे। इसे मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि दिल पत्थर का होना, जब मुफादात पूरे हों या ना हो, दोनों सूरतों में मुफाद परस्त टोला बेरुख हो जाता है। अमेरिका हो या फिर अशरफ गनी, दुकान पर अपनी हार का मलबा भी डालते रहे, जिस पर पाकिस्तान की हुकूमत ने कह लें कि भरपूर तरीके से जवाब दिया, जितना देना चाहिए था। जबकि ट्रंप ने भी अमेरिकी सदर जो बाइडन को आड़े हाथों लिया और उन्हें बल्कि यहाँ तक का मशवरा दे दिया कि घर चले जाएं।
ذرا کلپ چلائیے گا. اچھا کہہ لیں کہ موحد یوسف نے الزامات کا جواب دلیل کے ساتھ دیا, بڑا مناسب جواب دیا, اور اب امریکہ کی افغانستان میں جو دھلائی ہے وہ کیا ہوئی, جو بائیڈن انتظامیہ کی جو کہہ رہے ہیں ساری اکڑ وہ نکل گئی ہے. یعنی امریکہ کو مار پڑی تو اس کو پاکستان کی کہہ لیں کہ یاد زور سے امریکہ نے پاکستان سمیت نصف درجن دیگر ممالک سے رابطہ کیا ہے, اور جس کے بارے میں اس کا خیال کیا ہے کہ جی وہ افغانستان کی صورتحال پر اثر انداز ہو سکتے ہیں. اب ذرا غور کریں کہ امریکہ نے پاکستان سے رابطہ اس لیے بھی کیا کیونکہ پاکستان کہیں اب خطے میں چیمپئن نہ بن جائے. ذرا سوچئے. اچھا ناظرین, اب امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت تو میرے خیال سے کہتے ہیں نا ڈبل ذلیل ہو رہا ہے, یعنی ایک افغانستان میں اور اب اس کے اپنے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ذلیل کر رہے ہیں. ذرا چلائیے گا کلپ. جی تو سنا آپ نے, مودی کے اپنے ہی کیا کہہ رہے ہیں کہ بھارت وہ بچہ ہے جو دو بڑوں کی لڑائی میں کہتے ہیں کہ بلا وجہ کود پڑا, اور جب اس کو مار پڑی تو پھر روتا دھوتا چیختا چلاتا نظر آئے. اب تو ویسے بھی امریکہ کی طرح بھارت کا رونا بھی بند ہے, کیونکہ اس کے افغانستان میں جو ساری آپ کہہ لیں کہ انویسٹمنٹ ہے, اتنی سرمایہ کاری, اتنا دماغ لڑا رہے تھے سازشیں کرنے میں, پیسہ لگانے میں, سارا کچھ ڈوب گیا, غرق ہو گیا. اب انڈیا چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے کہ مر گئے, لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہائے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. اور اپنی ہار ماننے کے بجائے حسب روایت ڈھیٹ لوگ پاکستان پر الزام دھر کر خود کو کلین چٹ دینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. اب جو طالبان نے امریکہ اور بھارت کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب خطے میں تمہارا بس نہیں چلے گا, وقت بدل گیا, اس لیے اب ایسے نہیں چلے گا. ملتے ہیں بریک. ناظرین, افغانستان میں جب کہہ لیں کہ امریکہ کو بری طرح سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تو ایسے میں جو بائیڈن کار ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, وضاحتیں دینے کی ناکام کوشش کرتا ہے. یہاں بھی ایسی سچویشن ہے. اشرف غنی پر اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے جو بائیڈن کا کیا کہنا تھا ذرا سن لیجئے گا کہ جو جنگ افغان فورسز نہیں لڑنا چاہتی وہ جنگ ہم کیوں لڑیں. افغان رہنما حوصلے چھوڑ گئے ہیں, ملک سے بھاگ نکلے ہیں, اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی ناکامی کا جو اعتراف ہے وہ بھی کیا کہ افغان فورسز پر اربوں ڈالر لگائے گئے, بہترین سامان مہیا کیا گیا, لیکن پھر بھی افغان فوج بھاگ گئی جبکہ انہیں ہر قسم کا تعاون دیا گیا تھا. شاید ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا مگر انہیں لڑنے کا عزم اور حوصلہ نہ دے سکے. ان کا مزید کیا کہنا تھا کہ افغان طالبان کا افغانستان پر جتنی تیزی سے قبضہ ہوا اس کی امید نہیں تھی. اب ناظرین, جنگ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے طالبان نے عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کی خواہش کا اظہار کر دی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد کیا ان کی حکومت کو یہ جو مغربی ممالک ہے تسلیم کریں گے یا پھر نہیں. اس پوری سچویشن پہ بات کرو, معزز مہمان موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب, بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے, اور دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے میں جنرل صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا آج یہ کہنا تھا کہ افغانستان کی سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو کیا طالبان حکومت آنے کے بعد ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان محفوظ ہے اور افغانستان کی زمین سے کالعدم ٹی ٹی پی اور یہ جو داعش ہے اس کی پاکستان کے خلاف جو کارروائی ہیں وہ اب رک جائیں گی؟ دیکھیں, وہ اصل بات تو عمل ہوتا ہے اور کہنا تو الگ بات ہے, لیکن جو کچھ میں نے ابھی تک دیکھا ہے یہ جو موجودہ افغان طالبان ہیں انہوں نے اپنی ہر بات کا پاس رکھا ہے. جب ایگریمنٹ ان کی ہوئی امریکن کے ساتھ تو ہم نے دیکھا کہ بے شک امریکن نے وائلیٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کو, انہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ جو یہ کہتے گئے وہ انہوں نے کر کے دکھایا. تو میرا خیال ہے یہ قابل اعتبار گروپ ہے, اور جب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین نہیں استعمال ہونے دیں گے, وہ صرف پاکستان کو نہیں کہہ رہے, انہوں نے چائنا کو بھی ایشورنس دی ہے, رشیا کو بھی ایشورنس دی ہے, ایران کو بھی ایشورنس دی ہے, اور ہمیں بھی دے رہے ہیں. تو آخر وہ کس بات پہ گھوم جائیں گے یا پھریں گے؟ تو میرا خیال ساری دنیا کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد آپ اپنے اسٹانس سے ہل نہیں سکتے. اور ابھی تک جیسے وہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں, جو ان کا رویہ ہے اس سے بھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کریں گے. اور اگر یہ مثال کے طور پہ ان کو نہ بھی نکالیں, جو تحریک طالبان پاکستان کو افغانستان سے نہ بھی نکالیں, اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ ان کو کوئی جگہ نہیں دیں گے آرگنائز ہونے کے لیے یا ہمارے خلاف کوئی کام کرنے کے لیے. اور ایک بات میں ضرور آپ کو بتا دوں کہ میرے اندازے میں اشرف غنی کی جو حکومت تھی وہ پاکستان کے لیے کے حق میں بدترین حکومت ثابت ہوئی ہے آج تک جتنی حکومتیں آئی ہیں, اور آئندہ بھی شاید اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی آئے جو کہ باقاعدہ جگہ فراہم کر دے را کو, اور اس کے ساتھ این ڈی ایس اپنا ساتھ ملا دے, اور سارے جو دشمن ہے پاکستان کو ان کو آرگنائز کر کے چھوڑ دے
بولے کتوں کی طرح ہمارے اوپر. تو میرا خیال ہے کہ ایسا انشاءاللہ دوبارہ ہوگا بھی نہیں. اور دوسرا یہ بھی ہے میرا خیال پاکستان کی لیڈرشپ کو بھی میں کہوں گا اور ملٹری لیڈرشپ کو بھی میں کہوں گا کہ یہ ہر چیز جو ہے نا لیٹ کے برداشت نہ کرتے رہا کریں. جب ان کو پتہ چل جائے ابھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فلانے اس کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں, اس کے تانے بانے ادھر ملتے ہیں. بھائی اگر تانے بانے ملتے ہیں تو آپ کر کیا رہے ہو؟ ان کو بتاؤ کہ یہ تم نے کام کیا ہے, اس کا ہم جواب دیں گے اور ہفتے کے اندر اندر جواب نظر آنا چاہیے. تو یہ دونوں کام ہمیں کرنے پڑیں گے, اعتبار بھی کرنا پڑے گا لیکن اپنی تیاری بھی رسپانس کی جو ہے وہ رکھنی پڑے گی. جنرل صاحب, جب تک ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے میری ٹیم, تو میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آتی ہوں کہ اب جس طرح شرمندگی مٹائی گئی اور یہ کہا گیا کہ جی ہمارا تو مقصد یہ تھا کہ جی اسامہ بن لادن کو پکڑنا, القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوئے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس بیان سے ان کی شرمندگی کتنی واضح ہو رہی ہے, بکھلاہٹ کا شکار ہیں گے؟ دیکھیں جی, شرمندگی تو ایک الگ بات ہے, ابھی تک وہ سچ نہیں بول رہے. بات یہ ہے کہ ان کا یہ مقصد ضرور تھا شروع میں کہ القاعدہ کو ختم کیا جائے اور بعد میں اسامہ بن لادن والی بات بھی, لیکن وہ جو 6 چیزیں میں ہمیشہ گنوایا کرتا ہوں دوبارہ آپ کو گنوا دیتا ہوں. ان کے مین اہداف تھے نمبر 1 چائنا کا اثر رسوخ نہ ہونے دینا افغانستان اور اس علاقے میں, اکنامک اثر رسوخ بھی اور پولیٹیکل اثر رسوخ. رشیا کو انڈین اوشن کے گرم پانیوں تک نہ پہنچنے دینا تھرو افغانستان, پاکستان, ایران. سی پیک نہ پنپنے پائے, یہ بھی ان کا اہداف. اور یہ اہداف یہ تینوں جو ابھی تک میں نے ذکر کیا سوائے روس والے کا, انڈیا اور امریکہ کے یہ ملے ہوئے اہداف ہیں. دونوں کے یہ اہداف ہیں, آج بھی ختم نہیں ہوئے. پھر یہ کہ جو ایران کی نیوکلیئر ایکٹیویٹیز ہیں, سرگرمیاں, ان پہ نظر رکھنا, اور پاکستان کے جو اثاثے ہیں ان پہ نظر رکھنا. تو یہ ان کے اصل اہداف تھے. وہ بولتے نہیں ہیں, وہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسے چلتی ہے اور کیا ہوتا ہے. یہ اہداف ان کے ابھی بھی رہیں گے. انہی اہداف کی بنیاد پر میرا ہمیشہ سے یہ بیانیہ تھا کہ وہ یہاں پر امن نہیں چاہتے اور اب بھی وہ یہاں پر امن نہیں چاہیں گے. تو ہمیں ذرا دھیان سے پورا گروپ جو امن چاہ رہا ہے, یہ چائنا, رشیا, ایران, پاکستان, سینٹرل ایشین کنٹریز اور افغان طالبان اور افغان عوام, ان کو ذرا دھیان کرنا پڑے گا کہ ہندوستان اور امریکہ سے بچ کے رہیں. جی ٹھیک ہے جی. جنرل صاحب, ہمارا رابطہ بحال ہو گیا. ڈاکٹر صاحب, اگر آپ مجھے سن پا رہی ہیں تو امریکی صدر کے بیان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ جی امریکہ صرف اسامہ بن لادن کو پکڑنے اور القاعدہ کے خاتمے کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا, کیسے دیکھ رہی ہیں اس بیان کو آپ؟ دیکھیں, جو بات کہہ رہے ہیں وہ تو درست ہے, لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ امریکہ نے اپنے اس جنگی اہداف کا جو دائرہ ہے اسی دن وسیع کر دیا تھا جس وقت 9/11 ہوا, کیونکہ انہوں نے کہا ہم القاعدہ اور القاعدہ سے جو معاونت کرنے والے طالبان ہیں اور ان کے ساتھ جو آگے ایفیلیٹڈ گروہ ہیں ان سب کے خلاف جو ہیں ہم کارروائی کریں گے. اور اس کی قیمت کس نے دی؟ اس کی قیمت افغان عوام نے دی, کیونکہ جو B-52 بامبرز تھے وہ صرف طالبان کو اٹیک نہیں کرتے رہے تورا بورا میں, وہ وہاں پانی نہیں نکال رہے تھے, انہوں نے افغان عوام کو نشانہ بنایا. اس کے بعد وہ جو اسٹرکچر چھوڑ کے گئے وہ اسٹرکچر افغان عوام کی نمائندگی نہیں کرتا رہا بلکہ ان گروہوں کی نمائندگی کرتا رہا جو ان کے ساتھ جو ہے بیسٹ میں موجود تھے, یا جن کا جو ان کے مفادات ہیں افغانستان میں, ان کے مفادات ہیں افغانستان میں, وہ ان کی عکاسی کرتے رہیں گے. یہی وجہ ہے کہ 20 سال کے بعد جہاں امریکہ نے افغان نیشنل آرمی کے اسٹرکچر کے اوپر پیسے خرچ کیے, جہاں امریکہ نے افغان حکومت کو قائم کرنے میں پیسے خرچ کیے اور اپنی طاقت اور اپنی تمام ایفرٹس لگائیں, وہ ساری کی ساری ریت کی دیوار کی جو ہے مانند جو ہے آپ کو دیکھنے میں نظر آئیں, اور ان کو گرتے ہوئے وقت نہیں لگا. اور اشرف غنی صاحب جب گئے افغانستان کو چھوڑ کے تو اس وقت صرف اور صرف وہ اپنے ساتھ 2 ہواری اور بہت سارے ڈالر ساتھ لے کے گئے. یہ اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ وہ کسی کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے سوائے اپنے مفادات کی اور امریکہ کے مفادات کی. ٹھیک ہے جی. اچھا جنرل صاحب, فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ طالبان کو تسلیم کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ دوست ممالک سے مل کر کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مغرب اور امریکہ طالبان حکومت کو تسلیم کریں گے, اور اگر نہیں تو ایسی صورتحال یا سچویشن میں اگر پاکستان اپنے دوست ملک چین کے ساتھ مل کر طالبان کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آپ کے مطابق؟ میرا خیال بڑے اچھے اثرات ہوں گے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے. صرف چین ہی نہیں کرے گا, آپ دیکھیں گے روس بھی کرے گا, ایران بھی کرے گا, سینٹرل ایشین کنٹریز بھی کچھ کریں گے. ہو سکتا ہے دور دراز کے کچھ افریقن اور کچھ شیعی ملک بھی کر دیں. تو پاکستان اس پہلے گروہ کا حصہ ہونا چاہیے, اکیلا نہیں ہونا چاہیے, یہ میں بھی مانتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان آج کہہ دے کہ جی ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک گروہ 5, 10 یا 12 ملکوں کا تسلیم کرے اور پاکستان کو اس میں نام نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیلنسڈ اپروچ ہوگی, اس پر پاکستان کو چلنا چاہیے, کیونکہ جتنے ہمارے سٹیکس ہیں افغانستان میں
وہ کسی اور کے بھی نہیں ہے. لیکن ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا پاکستانی لیڈرشپ کے لیے, اپنے پاکستان کے لیے, کہ دیکھیں ایک بہت بڑا اپرچونٹی کریٹ ہو رہی ہے, ایمرج ہونے والی ہے, اور یہ مہینوں میں ہونے والی ہے. اور پاکستان کے لیے یہ بہت ایک اہم موڑ ہے جس پر ہم آگے ہیں. اس کو کیش کرنا, اس کو ایکسپلائٹ کرنا, اس کو استعمال کرنا, اس کے لیے بھی آپ کو ایک انفراسٹرکچر چاہیے. یہ خود بخود نہیں ہونے کا. آپ کو کوئی ریگولیٹ کرنے پڑیں گے ایکٹیویٹیز, کوئی وہاں پر اسپیشل ارینجمنٹس کرنے پڑیں گے. اس کے لیے ابھی سے سوچیں بھائی, بجائے اس کے کہ بعد میں جب پتہ چلے کہ جی سڑک کا ٹھیکہ اس کو مل گیا, اور بلڈنگ کا ٹھیکہ اس کو مل گیا, اور یہ ریلوے لائن بچھانے کا اس کو مل گیا. تو یہ ٹائم ہے کہ ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں. اور جو ریکنسٹرکشن ہے افغانستان کی, جس میں چائنیز انویسٹمنٹ بھی آئے گی اور بھی ہو سکتا ہے, اس میں ہمیں پورا شد و مت کے ساتھ حصہ لینا چاہیے. اور جو تھوڑا بہت ایک تاثر تھا کہ سی پیک تھوڑا سلو ہو گیا ہے, اس کو دوبارہ چمکائیں اور اس کو دوبارہ تیز کریں. اور یہ اس بات سے جو لوگ گھبرا رہے ہیں ہماری لیڈ کے, جی وہاں پر چونکہ طالبان آ گئے ہیں تو ہمارے ایکسٹریمسٹ گروہ اب اٹھ کھڑے ہوں گے, اس کا امکان اس لیے کم ہے کہ ایک تو ہماری فوج آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو زبردستی یہ کام کرنے نہیں دے گی, اور دوسرے ہماری جو ہسٹری ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمیشہ جو ایکسٹریم رائٹسٹ قوتیں ہیں اور ایکسٹریم لیفٹسٹ بھی جو ہیں, وہ انہوں نے کبھی زیادہ جگہ نہیں بنائی سوائے ایک دفعہ ایک آدھ دفعہ کے. تو ایسا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جو مین اسٹریم سینٹر رائٹ اور سینٹر لیفٹ قوتیں ہیں, جو 3-4 بڑی جماعتیں, یہی چلیں گی آگے. البتہ یہ کہ اپنے لوگوں کو ڈلیور کریں, ایسا نہ ہو کہ افغان طالبان انصاف بھی دے دیں لوگوں کو, تحفظ بھی دے دیں, افغان نارکوٹکس بھی ختم کر دیں, اکنامک اپرچونٹی بھی ہو جائیں, پھر کافی سارے لوگ پاکستان میں سوچیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور وہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آنا چاہ رہی ہوں. امریکہ, برطانیہ, نیٹو افواج نے گزشتہ 20 برس میں افغان سیکورٹی فورسز کی تربیت پر آپ کو پتہ ہے کہ کافی پیسہ لگایا, وقت خرچ کیا, مگر بقول امریکی صدر کے وہ لڑے ہی نہیں ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح جو امریکی فوجیوں نے اچانک بگرام ایئر بیس خالی کیا, پھر جس طرح اشرف غنی ملک سے فرار ہوئے, تو افغان فورسز اور ان کے لوگ اس بات سے کیا دل برداشتہ تھے, اسی لیے کہہ لیں کہ بغیر کسی مزاحمت کے ہتھیار ڈال دیے گئے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں 2-3 چیزیں سمجھنی چاہیے. جب بھی آپ کوئی ایک عسکری طاقت بالخصوص ایک فوج کسی ملک کی لڑتی ہے, تو اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے لڑتی ہے, ان کو محفوظ بنانے کے لیے لڑتی ہے. افغانستان کی جو فوج ہے, جو ان کی تربیت دی گئی, اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو افغان کمانڈ سٹرکچر کا تھا, یا نیٹو کمانڈ جو تھی وہ ان کی سربراہی کر رہی تھی. یعنی کہ جو کمانڈ کے اوپر ان کو ٹریننگ دینی چاہیے تھی, وہ ٹریننگ جو ہے وہ پوری نہیں دے سکے. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے جن ٹریننگز کے لیے افغان فورسز کو کمانڈ کو پریپیئر کیا, ان کو انہوں نے ہندوستان بھیجا, اور ہندوستان بھیجنے کے بعد جو چیزیں ان کو سکھائی گئیں وہ بہرحال فوج کی ذمہ میں نہیں آتے تھے. تو افغان فورسز اسسٹنٹ کام تو ضرور کر سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے اپنے اسٹینڈ الون مشن ان کے لیے ممکن نہیں تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اشرف غنی صاحب کی جو کرپشن کی داستان ہے وہ دنیا سے نہیں ڈھکی چکی تھی, اور بہرحال آخر میں کوئی بھی فوج اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے خلاف کبھی بھی ہتھیار نہیں اٹھاتی. اور وہ ہتھیار کس کے لیے اٹھاتے؟ اس ایسے پریزیڈنٹ کے لیے جو خود چلا گیا, اور ایک ایسے وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو نہ جانے کس نامعلوم جگہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اب افغانستان کے نئے پریزیڈنٹ ہیں. یعنی کہ جو لوگ زمینی طور پہ موجود ہیں, یہ ان لوگوں کو نہ کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں, نہ ان کی کوئی سمجھ بوجھ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان میں خانہ جنگی سے افغانستان میں بہتری آئے گی. دیکھیں, جو آرمیز ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے یہ بات سمجھتی ہیں کہ طاقت کا غلط استعمال کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے. یہ جنگ کے جو خطرات ہیں, جو مضمرات ہیں, وہ کتنی صدیوں تک چلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت افغانستان کے جنگجو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں امن آئے, افغانستان کی عوام چاہتی ہے کہ وہاں امن آئے, اور افغانستان کی جو فوج تھی وہ بھی یہی چاہتی تھی. لیکن جس طرح کی ٹریننگ کی گئی, اس کے بعد امریکہ کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کی فوج افغانستان کو دی. ان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس قسم کی حکومت افغانستان کے لیے چھوڑی, اور کس قسم کے لیڈرز کی پشت پناہی کی جو ایک دن بھی وہ پریشر نہیں اٹھا سکے. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ طالبان نے تقریباً 10 دنوں میں افغانستان کے اہم ترین علاقوں پر کیسے قبضہ کر لیا؟ کیا امریکہ کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا آپ کے مطابق, یا پھر طالبان کے ساتھ قطر میں ہونے والے جو مذاکرات ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی خفیہ ڈیل ہوئی تھی کہ جب امریکی افغانستان چھوڑ دیں گے تو اس کے بعد طالبان پیش قدمی تیز کر دیں گے اور افغان فورسز بھی مزاحمت نہیں کریں گے ایسی سچویشن میں؟ میرا خیال, ہاں جی, 2-3 فیکٹر ہیں اس کے, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلا فیکٹر تو یہ ہے کہ یہ جو جیت ہے اس کو آپ فوجی جیت نہ کہیں, ناٹ اے ملٹری وکٹری.
یہ پولیٹیکو ملٹری وکٹری ہے. اس میں پہلے سے افغان طالبان جو ہیں وہ لوگوں کے ساتھ ان کے کنیکشن تھے. یہ ایسے نہیں ہوا کہ ایک طرف سے چلے اور پھر دوسری طرف تک پہنچے. یہ ہر جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے, ہر جگہ پر ان کے سلیپر سیل تھے, وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہر جگہ لوگوں نے ان کی پذیرائی کی سوائے 2-3 جگہوں کے, اور وہ لوگ ان کے ساتھ ملتے چلے گئے. یہ اس لیے کہ لوگ قابض فوج کے رویے سے تنگ تھے اور لوگ اشرف غنی کی کرپٹ حکومت سے تنگ تھے. ایک تو یہ فیکٹر تھا مین. اس کے بعد یہ تھا کہ جو فوج ہے افغان فوج, اس میں جیسے ابھی بتا رہی تھی ماریا کہ ایک تو جو ٹرینر تھے وہ ان کو یونیفارم پہنا سکتے تھے, ٹریننگ دے سکتے تھے, ان کے ہاتھ میں بندوقیں تھما سکتے تھے. وہ ان کے ذہنوں میں اسپرٹ اور وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتے تھے, اور یہی کہا بھی ہے, خود بھی کہا ہے ان کے صدر نے. اور دوسری بات, جو ٹریننگ ان کو ہندوستانی دے رہے تھے, جو بھارتی ان کے ٹرینر تھے, وہ ان کو اور ٹریننگ دے رہے تھے جس کو انڈیکیٹ کیا ہے ماریہ صاحبہ نے. وہ بجائے اس کے کہ ان کو عسکری ٹریننگ دیتے, وہ ہمارے خلاف ان کو آپریٹ کرنے کے طریقے بتا رہے تھے. تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے بہت بڑا جس کی وجہ سے پھر کرپشن بہت تھی. ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ جو پیادہ فوج تھی, جو فٹ سولجرز تھے, وہ ایتھنیکلی پشتون تھے, اور جو ان کے آفیسرز تھے وہ ایتھنیکلی تاجکس تھے یا ہزارہ تھے اور لوگ تھے. ایسے تھوڑی فوجیں بنتی ہیں. تو فوج کو ایک اس میں اسپرٹ چاہیے, اس کو لڑنے کا جذبہ چاہیے. وہ تو نہیں پھونکا جا سکتا تھا. پیسے خرچ کرنے سے فوجیں نہیں بنتی. فوجیں جو ایسے بنتی ہیں جو اپنے ملک کے لیے, جن میں ان کو حفاظت کے لیے ان کے اندر ایک اسپرٹ بھری ہوئی ہوتی ہے, ایک طاقت ہوتی ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری افواج پاکستان میں ہے. تو وہ فوج تو کوئی فوج نہیں تھی. اور پھر یہ کہ جب افغان طالبان, وہ لوگ تو کہتے ہیں نا قابض ہو گئے افغانستان, میں کہتا ہوں کہ انہوں نے قبضہ چھڑوایا ہے. انہوں نے جب قبضہ چھڑوایا غیر ملکی فوجیوں سے, تو اپنی فوج جو افغانستان کی کیوں ان کے خلاف لڑتی؟ وہ تو خوش تھے کہ اچھا ہے یہ امریکی جا رہے ہیں جن کو نہ ہم سے کوئی محبت ہے نہ لگاؤ ہے, بس وہ بھی پیسے کی خاطر ادھر آئے ہوئے, ہمیں بھی پیسے لگا کر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم بک جائیں گے. تو میرا خیال ہے ایسے یہ جتنے فیکٹرز کا میں نے ذکر کیا ان سب کا ملا جلا یہ رد عمل تھا. اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا امریکہ کے سلسلے میں, کہ ان کو تو اپنی فوج کی کارکردگی کا علم نہیں تھا. یہ تو سگار کی اگر رپورٹیں پڑھیں تو ان کو تو اپنا نہیں پتا تھا کہ ان کی اپنی فوج کی کتنی بری حالت ہے. تو کجا یہ کہ وہ افغان فوج کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں اپنی خبر نہیں جانا, تم زمانے کی بات کرتے ہو, تو ان کو تو اپنا پتہ نہیں تھا وہ کیسے کس طریقے سے افغان فوجوں کو ٹھیک کرتے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آ رہی ہیں, آپ کیسے دیکھ رہی ہیں کہ واقعی دیکھیں طالبان کی تعداد کتنی کم تھی, فوج کی اگر تعداد کی بات کی جائے, پھر ایکسپیکٹیشنز نہیں تھی لوگوں کی کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے انہوں نے اتنی آسانی سے قبضہ کر لیا؟ دیکھیں جنگ مفروضوں پہ لڑی جاتی ہے اور آپ کی کچھ اہداف ہوتے ہیں, اور طالبان نے جس مفروضے پہ جنگ لڑی وہ اس پہ قائم رہے شروع سے آخر تک. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ملک کو غاصب بیرونی طاقت سے جو آزاد کروانا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم بیرونی افواج کا انخلا چاہتے ہیں. انہوں نے اپنی جو جیت ہے اس کو کوئی دوسرا رنگ نہیں دیا. انہوں نے کہا یہ جنگ جو ہے ہم افغان عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم خود مختار ہیں اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ شروع میں یہ تاثر درست تھا کہ جو طالبان تھے ان کے پاس زیادہ تر پشتون تھے, لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے قومیت کے اوپر اور اس جذبے کے تحت نہ صرف ان کے پاس تاجکس, ہزارہ, جو باقی جو گروہ ہیں انہوں نے شمولیت جو ہے ان کے گروہ میں, ان کے سیکشنز میں, ان کے فیکشنز میں کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی میسج وہ لے کے آئے وہ اس پہ قائم رہے. اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ نے 20 سال افغانستان میں $2 ٹریلین کی جنگ لڑی, $1 ٹریلین جو ہے سالانہ منشیات کا افغانستان سے نکالا. اس میں سے افغان عوام کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ کیا آپ نے چند اسکول, چند ہیلتھ ایشوز ان کو انفارمیشن دے کے ان کو یہ بتایا کہ جو آپ کے لیڈران ہیں وہ ویسٹ کی تکلیف کریں گے, اور ان کی جو افغانستان اور افغانستان کی عوام کے ساتھ جو محبت ہے وہ امریکن ڈالرز کے ساتھ منسلک ہے, یعنی کہ وہ ان کے جذبات کی عکاسی نہیں کریں گے, کیونکہ اگر وہ جذبات کی عکاسی کرتے تو پھر مزار شریف میں طالبان جو ہے قبضہ نہ کر سکتے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھ منسلک باقی گروہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے. وہاں حکومت بنانے کا جو واحد میسج باہر نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ جو زمینی حقائق تھے, جو افغانستان کی جو عوام تھی وہ جانتی تھی کہ جو اشرف غنی صاحب اور ان کے ساتھ
جو باقی گروہ ہیں وہ کس قسم کی کرپشن کر رہے ہیں اور کیا وہ سچ مچ افغانستان کے لیے اور افغان عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کیا ہوگا جو افغانستان میں رہ گئے, کیا انہوں نے سچ مچ ان کو ترقی کے مواقع دیے یا ان کے لیے اس راستے کھولے؟ ہرگز نہیں. یہ تمام راستے انہوں نے جو ہیں ان ایکسپیٹس کے لیے کھولے جو ویسٹ سے آئے, امریکہ سے آئے, کینیڈا سے آئے, یورپ سے آئے, جن کو جو ہے بڑی برات دی گئی, ان کو آفیشیل پوزیشنز دی گئیں. ان آفیشیل پوزیشنز کے بعد ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کو ایک جو ہے اسپیس جو ہے ایکسیپٹیبل ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان ایک قبائلی ملک ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو قبائل ہیں اس کے مطابق جس کا جہاں اثر و رسوخ ہے وہ وہاں تک ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک قبیلے کا اثر و رسوخ ایک جگہ تک ہو اور وہ شاید شمال میں کام کرے, اور شمالی قبیلے کے لیے ممکن نہیں کہ وہ جنوب میں اپنی حکومت قائم کرے. تو ظاہر ہے جب آپ لوگوں تک اس کی حکومت نہیں دیں گے, جب آپ وہاں ترقی نہیں کریں گے, جب ان کے کوئی آپ سیٹ اپس نہیں رکھیں گے, تو پھر لوگ آپ کے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ جب طالبان کابل میں بھی آئے ہیں وہاں بھی لوگوں نے ان کے خلاف مظاہرے نہیں کیے. آپ کو ہاں وہ گروہ ضرور نظر آئے ہیں جو ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں, لیکن یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ کے ساتھ کام کرتے رہے, ان کے حوالیوں کے ساتھ کام کرتے رہے, کس قسم کا کام کرتے رہے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے کارروائی کرتے رہے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے عسکری کارروائی کرتے رہے, ان کے گھروں میں جاتے رہے, مختلف چیزیں کرتے رہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 5000 لوگ انہوں نے قید کیے, ان کی کیا وہ کسی ٹرائل کے ذریعے گئے یا امریکن جو فورسز ہیں یا جو نیٹو فورسز ہیں ان کو یہ برات حاصل تھی کہ کسی کو بھی دہشت گردی کے مہم جوئی کے زمرے میں ان قید خانوں میں, رقوبت خانوں میں بند کر سکتے تھے. تو دیکھیں یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا تک تو نہیں پہنچی لیکن افغان عوام نے دیکھی بھی اور صحیح بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ خود ایک خاتون, ایک سوال خواتین کے حوالے سے کہ مغرب اور انڈین جو میڈیا اس بات کا باقاعدہ پروپیگنڈا کرتا رہا تھا کہ جی طالبان کے آنے کے بعد افغانستان میں جو خواتین ہیں خاص طور پہ وہ محفوظ نہیں ہوں گی, لیکن جو سچویشن ہے اس کے بالکل برعکس ہے, الٹ ہے کہ طالبان باقاعدہ خواتین کو تحفظ بھی دے رہے ہیں. سرکاری اداروں میں جو کام کرنے والی خواتین ہیں ان کو واپس بھی بلایا جا رہا ہے. اس پہ ذرا آپ کامنٹ کیجیے گا, آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت طالبان نے بہت سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا, اس کے ساتھ علمی پختگی کا بھی جو ہے مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو خواتین حجاب پہنیں گی وہ رہ سکتی ہیں. دیکھیں اسلام ایک ثقافت, ایک تمدن بھی ہے, اور ظاہر ہے جو قبائلی اسلام افغانستان میں موجود تھا انہوں نے اپنی ثقافت کے مطابق اس بات کا فیصلہ کیا. اب اگر آپ کہیں کہ ہیومن رائٹس کے وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو مغرب میں ہیں اور اگر وہی اسٹینڈرڈ نافذ ہوئیں گے تو اس کا مطلب ہے افغانستان جو ہیومن رائٹس کی پاسداری کر رہا ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ ہیومن رائٹس کی اس سطح پہ نہیں پہنچ سکتا. تو پھر ایسی صورتحال میں پورا جو اسلامک ورلڈ ہے جس میں 56 ممالک ہیں سب کے سب جو ہیں اس ہیومن رائٹس اسٹینڈرڈ سے نیچے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کچھ چیزیں آپ کی ثقافت میں, تمدن میں شاید ان کے حدود, ان کی جو کلچرل کانٹیکسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور باقی جگہ پہ ڈفرینٹ ہے. ہاں اس بات پہ آپ ضرور سوال اٹھا سکتے ہیں کہ جی شریعہ لاء کیسے انفلوئنس کرے گا. ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا عدالتی نظام نہیں بنائیں گے, لیکن جو عدالتی نظام نافذ ہے اسی کے ذریعے کام کریں گے. اب یہ تمام چیزیں صرف اس وقت واضح ہوگی جب افغانستان کے آئین میں ترمیم ہوتی ہے اور جو نیا سسٹم ہے وہ کس قانون کے ذریعے اور کس آئینی ترمیم کے ذریعے بنتا ہے. اسی کے بعد ہم یہ فیصلہ کر سکیں گے کہ افغانستان میں لیجسلیشن اور افغانستان میں تمام چیزیں کس طرح آگے بڑھیں گی. ٹھیک ہے جنت صاحب, آپ کا لاسٹ کامنٹ میں چاہوں گی, یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب جو طالبان ہیں انہوں نے بہت سیکھا, جو 20 سال انہوں نے اسٹرگل کی, جد و جہد کی, اور اب قدرت نے ان کو موقع دیا ہے, وقت نے ان کو موقع دیا ہے کہ وہ پریکٹیکلی ثابت کر سکے کہ ان کی سوچ کیا ہے, ان کا کردار کیا ہے, نہ کہ وہ کہ جو ان کے بارے میں تاثر دیا جاتا تھا یا جو ان کا ایک امیج بنایا گیا تھا. آپ کا لاسٹ کامنٹ. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی چیز افغان عوام کو قبول ہے, ان کی اکثریت کو, اس پہ ہمیں کوئی زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے. کبھی ہم نے اپنے دوست سعودی عرب سے پوچھا ہے کہ وہ جو گلے کاٹتے ہیں اور ہاتھ کاٹتے ہیں تو کبھی ہم نے کوئی بات اٹھائی ہے؟ کبھی چائنا کے ہیومن رائٹس کے بارے میں ہم نے کوئی بات اٹھائی ہے؟ وہ ان کے ملک کا معاملہ ہے, وہ جیسے بھی کریں. افغانستان ایک الگ ملک ہے, اگر میجورٹی آف دیئر پیپل دے وانٹ سم تھنگ لیٹ دیم ہیو اٹ. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے وہ اچھے ثابت ہوں, وہاں پر امن ہو, ہم اکنامک ایکٹیویٹی ان کے ساتھ بڑھائیں, ہمارے خلاف کوئی وہاں سے کارروائی نہ ہو, اور جیسے اچھے ہمسایوں کے ساتھ رہتے ہیں اسی طرح. بس اس سے زیادہ ہمارا انٹرسٹ کے اتنا انٹروسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کریں اور وہ کریں, اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. بھائی کبھی اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو بہت کچھ نہیں کر رہے, ہم نے کبھی ان کو کچھ نہیں کہا.
ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए जगह, तो इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल की ज़िंदगी ने वफा की। दुआओं में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने